سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. تمام احباب محبت سے ادب اور شوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ ذوالقعدہ شریف کے تیسرے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں، جامعہ مسجد امیر السالکین علیہ الرحمہ کے پرنور ماحول میں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یہ مبارک اشہر حرام میں سے پہلا مہینہ ہے اور حجاج کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا یا سائرین الی بیت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، کہ اے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جانے والو، تم اپنے جسموں سے جا رہے ہو اور ہم تمہارے ساتھ اپنی روحوں سے جا رہے ہیں. یعنی ہماری ارواح، ہماری خواہشات اور ہماری آرزوئیں بھی تمہارے ساتھ ہیں. انا اقمنا علی عذر وعلی قدر ومن اقام علی عذر کمن راحا، کہ ہم یہاں تقدیر کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہیں اور تم اللہ کے فیصلے کی وجہ سے جا رہے ہو کہ اس نے تمہیں بلایا ہے. تو جو عذر کی وجہ سے مقیم ہوتا ہے وہ بھی جانے والے کی طرح ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان شوق رکھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری طلب کرتا رہے. تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جلووں کی اور جذبوں کی آبرو رکھنا. تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش خدمت ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے، اور حضرت عیاض المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، کہ اے میرے غلاموں، جنت والے اور اہل جنت تین قسم کے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل جنت کو تین قسم کی اصناف میں تقسیم فرمایا. تو فرمایا کہ اہل الجنت ثلاثہ، جو جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں. پھر ارشاد فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق موفق، پہلی صنف ان لوگوں کی ہے کہ جو بادشاہی والا ہے اور جس کو اقتدار حاصل ہے، انصاف کرنے والا، صدقہ کرنے والا، اور جس کو توفیق دی گئی خیر کی، ایسا بادشاہ. تو پہلی صنف جو جنت میں جائے گی ان خوش نصیبوں کے بیان میں حضور نے فرمایا ایسا بادشاہ جو انصاف بھی کرے، صدقہ بھی کرے اور اسے خیر کی توفیق دی گئی، وہ
جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، اور ایک ایسا بندہ جو رحم کرنے والا ہے، جس کا دل نرم ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور ہر مسلمان سے خیر کا سلوک کرتا ہے، وہ خوش نصیب بھی اہل جنت میں شمار ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ، ایک ایسا پاکی اختیار کرنے والا شخص جو گناہ سے دور رہتا ہے، متعففن، اور جو ہے وہ بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ذو عیال، اور وہ بچوں والا ہے، صاحب اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سے مانگتا نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قناعت اور بھروسہ کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ تین وہ صنفیں ہیں، اصناف اور قسمیں ہیں جو اہل جنت میں شمار ہوں گی۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تین قسمیں وہ ہیں کہ اگر جنت میں جانے والی تمام انسانیت کو شمار کیا جائے تو وہ انہی تین اصناف کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کی شان عطا فرمائی کہ آپ تھوڑی سی بات فرماتے لیکن اس میں جامعیت ہوتی کہ اگر آپ اس کی شرح کرتے چلے جائیں تو اس میں بہت زیادہ وسعت اور گہرائی ہوتی ہے۔ تو جنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت دار الراحت والسرور، کہ یہ راحت اور سرور کی جگہ ہے، دار اللذات و دار النعیم المقیم، جو لذتوں کی جگہ ہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں نعیم بدن بھی ہے اور نعیم قلب بھی ہے، یعنی بدن کی آسائشیں بھی ہیں اور دل کی آسائشیں بھی ہیں۔ بدن کی آسائشوں کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کیا آسائش ہوگی، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، تو فرمایا اس میں ہر وہ نعمت ہوگی کہ جس کی نفس خواہش کرتا ہے اور جس کی آنکھیں لذت محسوس کرتی ہیں، اور انسان اس میں ہمیشہ رہے گا، تو بدن کی ساری لذات بھی وہاں عطا کی جائیں گی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، اور کچھ لذتیں اور نیکیاں اور نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے خفیہ رکھی ہیں، جن کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان گزرا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بدن کی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا قلب کی نعمتیں کون سی ہیں، تو ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقال لأہل الجنت، کہ جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو موت ان کے سامنے لائی جائے گی ایک مینڈے کی شکل میں، کبشن کے لفظ آئے، ایک مینڈے کی شکل میں، جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ وَيُذْبَحُ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا خلود فلا موت، کہ اب ہمیشہ تم نے اس جنت میں رہنا ہے، اب کوئی موت کا تصور تمہارے اوپر نہیں گزرے گا۔ ادخلوها بسلام آمنین، تم اس میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کوئی خطرہ اور کوئی اندیشہ اور گمان اب تمہیں تنگ نہ کرے گا۔ ان لکم فیہا ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا، جنت میں تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم ہر طرح کی نعمتوں سے شاد کام ہو جاؤ اور کوئی مایوسی تمہارے سامنے نہ آئے گی۔ ان لکم فیہا ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، یہ تمہارے لیے نعمت ہے کہ یہاں صحت ہے، بیماری کا اور مرض کا گزر نہیں ہے۔ وَأَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، اور اس میں تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہی وہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک بوڑھی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جب حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو حضور مزاح بھی فرماتے تھے، اور ایک لطیف مزاح کرنا، ایک انسان کی ایسی شخصیت ہونا کہ جو لوگوں کو اکتا نہ دے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی کرے، ظرافت کی کوئی بات بھی کرے، یہ بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب اس بوڑھی خاتون نے کہا
کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اس طرح جب فرمایا تو وہ رونے لگی، تو سرکار دو عالم مسکرائے اور فرمایا تو جنت میں تو جائے گی لیکن تو بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی، تو جوان ہو کے جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں بوڑھوں کو جوان کرے گا، اور پھر ان پہ بڑھاپے کا گزر نہیں ہوگا، کمزوری کا گزر نہیں ہوگا، مرض کا گزر نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ بدن کی اور یہ دل کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے رکھی۔ پھر ارشاد فرمایا جو سب سے پہلا طبقہ جنت میں جس کا سب سے پہلے نمبر پہ نام لیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذو سلطان، جو بادشاہ ہے، جس کو اقتدار حاصل ہے، مقسطن لیکن وہ انصاف کرتا ہے، متصدقن صدقہ اور خیرات کرتا ہے، موفقن اور اسے خیر کی توفیق اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے۔ تو ایسا اقتدار والا جو دوسروں کے اوپر مقرر ہے، چاہے اس کا اقتدار پورے ملک پہ ہو، کسی ایک صوبے پہ ہو، کسی ایک ضلع پہ ہو، کسی ایک یونین کونسل پہ ہو، کسی کوئی نظامت ہو، حالانکہ کوئی اقتدار نہ بھی ہو بلکہ وہ چند لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہوں، وہ بھی ذو سلطان ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر ہے اور اس کے گھر میں اس کے خاندان کے کچھ لوگ موجود ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم نبی شاہ کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذو سلطان، اور ذو سلطان کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس میں صرف بادشاہ نہیں آتا بلکہ ہر وہ شخص جسے کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ دیا گیا، اقتدار دیا گیا، ذمہ داری اس کی تفویض کی گئی، تو فرمایا اگر وہ ان میں انصاف کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، انہیں خوش رکھتا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تو میں محمد عربی اپنے اس غلام کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ جنت کی بہاروں میں ہوگا، اور اس کی وجہ سے مخلوق کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مصالح جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث جو مشہور ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جب قیامت کی گرمی بہت عروج پہ ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور لوگ اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، تو فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو شیلٹر مہیا نہیں کر سکے گا، اس دن صرف اس رحمان کا سایہ ہوگا۔ تو اس میں بھی پہلے نمبر پہ جس کا ذکر کیا، امام عادل، ایک ایسا امام اور حکمران جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المقسطون علی منابر من نور یوم القیامہ، کہ جو انصاف کرنے والے ہیں کسی بھی طبقے میں جہاں جہاں وہ موجود ہیں، اپنے شعبے میں انصاف کرنے والے، قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے جس پہ وہ براجمان کیے جائیں گے، انہیں وہاں پہ بٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں جہاں ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، مسترد نہیں کرتا، بلکہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں بھی پہلے نمبر پہ فرمایا امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہے، حکمران ہے، اس کی دعا کو اپنی رعایا کی حق میں، اور والد کی دعا کو اپنے بچوں کے حق میں، اور مسافر کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی مسترد نہیں فرماتا بلکہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی امام اور ذو سلطان کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیار ائمتکم، کہ تمہارے امام اور اقتدار والے لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں الذین تحبونہم ویحبونکم، جن سے تم پیار کرتے ہو اور جو تم سے محبت رکھتے ہیں، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اور تم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جو سراپا شفقت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ اور جنت کی خوشخبری جس دوسرے خوش نصیب طبقے کو عطا فرمائی وہ کون ہے؟ رجل رحیم،
رقیق القلب، ایک ایسا شخص جو رحم کرنے والا ہے، نرم دل ہے، لکل ذی قربا، اور اپنے سارے رشتہ داروں سے نرمی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، اور ہر مسلمان سے نرمی کا رویہ رکھتا ہے، تو ایسا رحیم اور رقیق القلب انسان، حضور نے فرمایا اس کو بھی جنت کی ابدی بہاریں بخشی جائیں گی، اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور کافروں پہ سخت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو اس میں بھی رحمت اور شفقت کی خوشخبری جو ہے انہیں جنت کی عطا فرمائی۔ آج کے اس دور میں رحمت اور شفقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے معاشی حالات لوگوں کے تنگ ہو رہے ہیں اور مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو لوگ اپنے ہی اہل خانہ کے اوپر اپنے گھر میں چڑچڑے ہو گئے، ان کے مزاج میں نرمی اور شفقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ان احادیث طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کا کردار ادا کرنا چاہیے جس میں نرمی ہو، شفقت اور رحمت ہو۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے ایک نظم لکھی جس کا نام ہے مرد بزرگ، اور اس میں اسی حدیث کی تشریح کی کہ وہ رقیق القلب اور رحیم انسان جسے قرآن و سنت نے پسند کیا وہ کون ہے۔ میں جب یہ کلام پڑھتا ہوں تو میرے سامنے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی صورت متجسد ہو کے آ جاتی ہے، اور ہر شعر آپ کی ذات والا صفات پہ منطبق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق۔ اور آگے فرمایا انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، یعنی جو اپنی خلوت میں بھی ذکر و فکر میں مشغول رہے اور سب سے جدا رہ کے بھی سب کا رفیق رہے، سب کے اوپر اس کی نگاہ کرم رہے، سارے طبقات کا وہ خیال رکھے۔ مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق، فرمایا وہ اپنی فکر کی تابانی میں سورج کی طرح پاکیزہ ہے، سورج کی طرح روشن ہے، جن کی باتیں بڑی سادی ہوتی ہیں لیکن ان کے معنی میں بڑی دقت، بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو ظاہری طور پہ سادہ نظر آتے ہیں لیکن ان کی گفتگو کے اندر بڑی جاذبیت ہوتی ہے۔ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانے طریق، یعنی جن کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا گانا رہا، جنہوں نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا، جنہوں نے ہر کام ایسا کیا کہ جو آج بھی ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طبقے کے لوگوں کو جو رحیم ہو، جو شفیق ہو، جو رقیق القلب ہو، اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور تیسرا اور آخری طبقہ جن کو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرم نوازی سے شاد کام فرمایا، وہ کون ہے؟ فرمایا عفیف متعفف ذو عیال، ایک ایسا صاحب اولاد شخص جس کے بچے ہیں لیکن اس کا مالی حالت بھی اس کی اچھی نہیں ہے، لیکن متعفف، وہ سفید پوش ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ در در پہ جھولی نہیں پھیلاتا، وہ مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کو رزق حلال مہیا کرتا ہے اور اف نہیں کرتا بلکہ بڑے صبر سے گزارا کرتا ہے۔ ایسا پاک باز، ایسا اپنے بچوں کو رزق حلال مہیا کرنے والا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، کہ جو سفید پوشی میں لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کرتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہیں اور قناعت اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جنت کی بہاروں میں رکھے گا اور ان کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مسکین کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان اب التمرۃ والتمرتان، فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو تھوڑی سی بھوک ایک اور دو لقمے مانگنے پہ مجبور کر دے، بلکہ مسکین وہ ہے الذی لا یسأل الناس الحافا، جو لوگوں سے جو ہے وہ قناعت کرتے ہوئے سوال نہیں کرتا، ولا یجد غنی یغنی ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہوتا، ولا
یتفتن لہو، لیکن اس کی حالت کا لوگ پتہ نہیں کر سکتے، اس کی حالت سے اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ اتنی خودداری سے رہتا ہے، سر اٹھا کے یوں جیتا ہے، اور معاشرے میں اتنے وقار سے زندگی بسر کرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو مانگنا ہوتا ہے اپنے کریم رب سے مانگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین طبقات کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا اور ان کے اوپر خاص مہربانی فرمائے گا۔ آج کے اس زمانے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل میں رحمت بھی پیدا کریں، مزاج میں سادگی بھی پیدا کریں، اور اپنے اندر وہ خودداری اور وقار بھی پیدا کریں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لی۔